اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئیے، واللہ گلٹ سے نکل جائیں۔ دولت ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ دیکھیے اس پہ ایک لیکچر میں نے نا ابھی تقریباً اسی سال میں دیا ہے، ناروے میں تھی میں غالباً، امیری اور غریبی کا اسلام کا کانسیپٹ۔ صحابہ امیر نہیں تھے، ہمیں جو کانسیپٹ دیا گیا نا صحابہ سب غریب تھے، بوریے پہ سوتے تھے، کچی زمین تھی، ٹھیک ہے مان لیتے۔ دیکھیے فطرت کا اصول یاد رکھیے، امیری اور غریبی رات اور دن کی طرح حقیقت ہے۔ نمبر 2، اس پہ آپ کا میرا اختیار نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری دلوا دیں، اگر اس کو جاب نہیں ملنی، اس کو رزق نہیں ملنا تو نہیں ملنا، بالآخر اس نے ابا جی کے ساتھ جا کے دکان پہ ہی بیٹھنا ہے، پکی بات ہے۔ آپ کی ڈگریوں اور سٹڈیز اور ان چیزوں سے دولت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ رشیا نے سوشلزم کے نام پہ یا کمیونزم کے نام پہ کیا ہو، کسی اور نے کسی اور نام پہ کیا ہو، کسی نے کہا سارا گورنمنٹ کو دے دو، کسی نے کہا سارا تم لے لو۔ اسلام کہتا ہے 97.5 تم لے لو، 2.5 مجھے دے دو۔ اٹس ریئلٹی۔ اگر دولت جائز نہ ہوتی تو زکوٰۃ کیوں ہے؟ بتائیے مجھے، اللہ نے وراثت کے کام کیوں دیے ہیں؟ ساری کنگال ہو کے دنیا سے جاتے تو ورثہ کیسے بڑھتا؟ تو امیری اور غریبی حقیقت ہے، صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ آج کے امیر اور کل کے امیر اور غریب کا فرق ایک جملے میں بتا کے آگے لے جاتی ہوں۔ کل کے دور میں، یعنی صحابہ کی بات ہی کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو امیر صحابہ سے بھی آپ کا تعارف کراؤں گی اور غریب صحابہ سے بھی کراؤں گی۔ جو امیر تھا نا، وہ اس امیری کی وجہ سے باعزت نہیں تھا، ظالم نہیں تھا، خون نہیں چوستا تھا دوسروں کا، لوگ اس کو سلامے نہیں کرتے تھے۔ آج تک مجھے ایک حدیث اور روایت نہیں ملی کہ کسی نے حضرت عثمان غنی کو ان کی دولت کے لیے سلامے کی اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لے کے شہر میں پھیلا دیا کہ شہر کا امیر ترین بندہ، بلینیرین، ٹاپ 10، نیور۔ کوئی ذکر بھی نہیں کرتا تھا۔ امیر امیری میں مطمئن تھا، اور اس کے اپوزٹ آئیے غریب، کبھی کسی کی غریبی کوشچن مارک نہیں تھی۔ ہائے بلال، ہائے فلاں، ہائے فلاں۔ غریب غریبی میں خوش تھا، امیر امیری میں خوش تھا۔ اللہ کی بانٹ ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کروڑوں میں کھیلتا ہے، دوسرے بیچارے کو ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی لگ جائے۔ آپ کا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کو معیار نہ بنائیں، اس کو ڈسکس نہ کریں۔ ہاں صحابہ کی نظروں میں کیا تھا؟ نیکی۔ ان کی کموڈیٹی اور ان کی کرنسی، ان کی وجہ شہرت نیکی تھی۔ فلاں کتنی نیکی کرتا ہے، آپ نے کئی واقعات نہیں سنے؟ اچھا ابھی آج یہاں سے وہ گزرے گا جو جنتی ہے، اچھا یہ وہ ہے جو جنتی ہیں، اچھا اللہ کے نبی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہیں، کس نے پوچھا؟ عائشہ صدیقہ نے پوچھا۔ لفظ نیکی 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 بڑا بڑا اپنے بچوں کے، پوتوں کے، نواسوں کے، شوہر کے، بہن بھائیوں کے دلوں پہ ایک لفظ نکال دے، آج کتنی نیکیاں کمائیں۔ اور ہمارے والد جب کسی کو مل کر دعا دیتے تھے نا، عادت تھی ان کی، ضروری نہیں کہ آپ سنیں، لیکن مجھے یاد آ گیا وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ آپ کو نیکی دے، السلام علیکم کیا حال ہے، اللہ آپ کو نیکی دے۔ آپ لوگوں کو دعائیں دیا کریں، اللہ آپ کو خیر کی چابیاں شر کے تالے بنا دے، اللہ آپ سے نیکیاں لے لے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں ڈالیں، غیر محسوس طریقے سے فائدہ ہوگا۔ جہاں ایک ٹپ دے دیتی ہوں، اپنے بچوں کو آج سے صحابہ کے ناموں کے ساتھ کہنا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ ہم نے کئی صحابہ کو پڑھ لیا نا، آگے بھی بہت سارے پڑھیں گے۔ بیٹا اللہ آپ کو عثمان غنی جیسا دل دے دے، ذرا ایک کینڈی تو دینا۔ کہتے اماں بھی نہیں، ذرا بڑا ہو جاؤں گا پھر دوں گا۔ بیٹا اللہ آپ کو فلان جیسی غیرت دے۔ تو صحابہ کے نام دیجئے، دیکھیے گا غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کے ہیروز انشاءاللہ یہ بنیں گے۔